کہ اگر یہاں ایک پیالی چائے نہ پیا تو جان چلے جانے کا خطرہ ہے. اور اللہ نے آواز دیا ہے کہ اگر کسی مومن کی جان جانے کا خطرہ ہے اور کسی راہ برسات کی دکان پر باقی چائے پینا چاہتا ہے بشرطے کی جان جانے کا خطرہ ہو. اب کوئی آدمی کسی کی ضرورت نہیں ہوا، ہم کسی کے عالم غیب تو نہیں ہے. آپ نے جو بیان کیا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان نے بات بتا دیا کہ اگر واقعی جان میں جانے کا خطرہ ہے تو آپ کو چائے پینے کی اجازت دی جاتی ہے. اب ایک مرتبہ اجازت دے دی گئی جان کے جانے کی بنیاد پر. اب جتنی مرتبہ یہاں سے لکھنؤ جانے لگے اور جتنی مرتبہ بٹوئی میں گاڑی روکی اور ہر مرتبہ ہوٹل سے کئی سر بچارہ شروع ہو گیا. اب کسی نے کہا حضور یہ تو غیر مسلم کا ہوٹل ہے. کہتے میں نے مولانا پوچھ لیا، مولانا نے مجھے اجازت دے دیا ہے. اب آگے پیچھے نہ بتائیں کن حالات میں اجازت دیا ہے، کن صورتحال کی بنیاد پر اجازت دی گئی ہے. اللہ نے اپنے مسائل کو، اللہ نے اپنی ذمہ داریوں کو بسا اوقات بندگان خدا کی صورتحال کو نگاہ رکھتے ہوئے اللہ نے اپنی ذمہ داریوں کو واپس لے لیا. جان جانے کا خطرہ ہے وہ تم نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ کر لو. جان جانے کا خطرہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، جب سردی میں روزہ آئے گا تو رکھ لینا. ابھی گرمی زیادہ ہے مثلا ابھی نہیں. آج کی آدمی رہتی جسمانی کے سر چلا رہے ہیں، یہ صورتحال مانتی ہے. گرمی زیادہ لگ رہی ہے مئی جون کے مہینے میں، جان جانے کا خطرہ ہے، لہذا تم جان کو نہ کرو، اپنی زندگی کو بچا لو. اللہ کی نگاہ میں انسان کی جان کی اتنی زیادہ قدر و قیمت ہے کہ اللہ اپنے مسائل کو واپس لے لیتا ہے. اللہ اپنے فرائض عطا کردہ فرائض ادا کردہ ذمہ داریوں کو پروردگار عالم واپس لے لیتا ہے. اور یہ بندہ دوسرے کی جان لینے کے اوپر ہر وقت آمادہ و تیار ہے. کب کس کو چانس مل جائے. خالی کہتے تو ہے کہ فرعون بہت برا تھا اور نمرود بہت برا تھا اور شمر بہت برا تھا اور شداد بہت برا تھا. بہت سارے ایسے افراد بھی آپ کو مل جائیں گے جن کا حوصلہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، لیکن حالات کی مجبوری کی بنیاد پر ہم وہ ہمارے جان نہیں دے پاتے. نگاہ پروردگار میں جو سب سے بڑی قابل قدر چیز ہے وہ یہ ہے کسی انسان کی جان بچانا، کسی انسان کو حیات دے دینا، کسی انسان کے مشکلات میں فرما لینا. اب آپ انصاف سے بتائیں ان حالات میں، جس حالات میں ہم آپ بھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جہاں ٹیمپریچر بعض لوگوں کے مطابق 5 ڈگری ہے یا 3 ڈگری ہے، جو بھی ہو، ان حالات میں ایک غریب آدمی کا زندگی بسر کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بڑا مشکل ہے. ہم یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اوڑھے ہوئے ہیں، کان بھی بند ہے، شال بھی ڈالے ہوئے ہیں، مفلر بھی ڈالے ہوئے ہیں، سوٹر بھی پہنے ہوئے، سب کچھ پہنے ہوئے ہیں. کیا اتنے میں خوش ہو جانا اسلام ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم نے تم کو مار دیا، ہم نے تم کو سرمایہ دیا، تم نے کنٹو پہن لیا، تم نے مفلر پہن لیا، تم نے چادر پہن لیا، تم نے سوٹر پہن لیا، تم نے اپنی جان سے تحفظ کر لیا، تمہارے بات یہی کافی ہے؟ اسلام آباد دے رہا ہے کہ اپنے کو اوڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ دیکھو محلے میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس چادر بھی نہ ہو. اپنی جان بچا لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اپنی اولاد کو تعلیم کا بندوبست کر دینا کوئی کمال نہیں ہے. اپنی اولاد کو آپ کے کپڑے کا بندوبست کر دینا کوئی کمال نہیں ہے. وہ تمہارا فریضہ ہے، وہ تمہاری ذمہ داری، اس کو پورا کر رہے ہو. لیکن تنہا فریضہ وہیں پر تمام ہونے والا نہیں ہے. اگر کوئی ہمسایہ، اگر کوئی پہننے والا سردی کی بنیاد پر اکڑ کے مر جائے تو تم ہمیں ذمہ دار قرار پاؤ گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم خالی کہیں کہ ہم تو بالکل سے بالکل سیف سائڈ ہے، ہم بالکل پہلے ہوئے ہیں لہذا ہم محفوظ ہیں. اسلام ہم سے آواز دے رہا ہے کہ اگر ہمسائے میں، اگر تمہارے پڑوس میں کوئی ایک مرد مسلمان، کوئی ایک بندہ خدا رات میں بھوکا سو جائے تو تمہارے نیند پر تف ہے، تمہارے سونے پر تف ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو. پیغمبر فرماتے ہیں وہ انسان مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں جس کو اپنے ہمسائے کی خبر نہ ہو،
جس کو اپنے پڑوسی کی خبر نہ ہو. پڑوسی کی خبر لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خالی لسٹ بنا لیا. پڑوسی کی خبر گیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے امکان میں ہے وہ ہم کریں، اور جو ہمارے امکان میں نہیں ہے اگر کوئی اہل خیر تمہیں کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے تو اس تک صحیح انسان کی نشاندہی کی جائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامان بٹنے کے واسطے آتا ہے اور جو واقعی مستحق ہوتا ہے اس تک نہیں پہنچ پاتا. اب جو غیر مستحق ہے، جن کی اولادیں کام کرنے والی ہیں، جن کے شوہر کام کرنے والے ہیں، جن کی بیویاں کام کرنے والی ہیں، ان کے واسطے ہم نے سب کچھ فراہم کر دیا. اور جو اہل غیرت رہ گیا، جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے واسطے آمادہ اور تیار نہیں ہوتا، شاید یہ وجہ ہے کہ جب زکات کی تقسیم کی باری آئی یا جب فطرے کے بانٹنے کی باری آئی تو یہ کہا گیا کہ ان کو مقدم کرو جو محتاج ہو اور ہاتھ نہ پھیلاتے ہو. لیکن بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ہر جگہ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہر ایک سنا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے غیرت مند ہوتے ہیں جو بھوکا رہ جانا گوارا کرتے ہیں لیکن مرد مقابل کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے. مذہب آواز ہے یہ جو غیرت دار ہے اس کو مقدم کیا جائے، جو ہر جگہ رہنے والا ہے، یہ تو کہیں بھی مانگ کر کے زندگی بسر کرنے کا ضرورت اس بات کی. یہ دیکھو تمہارے سماج معاشرے میں کون محتاج ہے، تاکہ ایسا نہ ہونے پائے جو مال غریبوں کا ہے وہ غیر مستحق میں پہنچ جائے اور جو مستحق ہے وہ بیچارہ نادار کی نادار رہ جائے. سلام محمد اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جب ہمسایہ اور پڑوسی کی بات ہوتی ہے تو ہم ہمسایہ اور پڑوسی کا مطلب سمجھتے ہیں جس کی دیوار سے دیوار ملی ہو وہ ہمسایہ ہے، جس کی دیوار سے دیوار ملی ہو وہ پڑوسی ہے. لیکن پیغمبر اسلام نے، معصومین علیہ السلام نے ہمسائے کو کتنا وسعت دیا. پیغمبر فرماتے ہر طرف سے 40 مکان، ہر طرف سے 40 مکان یہ تمہارا ہمسایہ ہے. اس کی خبر گیری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے حوالات کو پوچھنا تمہاری ذمہ داری ہے. اور اس بات کا انتظار نہ کرو کہ سرمایہ ہم رکھے ہوئے ہیں، اپنا نہیں ہے، شریعت کے مال رکھے ہوئے، خبز نکالا رکھے ہوئے، زکات نکالا رکھے ہوئے، کار خیر کا ارادہ کیا رکھے ہوئے، اور انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے وہ آئے مانگے تو ہم دیں، پہلے وہ ہاتھ پھیلائے تو ہم دیں. معصوم فرما دے ایسے مانگ لینے کے بعد دینے سے کیا فائدہ. اگر کرم دیکھنا ہے تو اللہ سے سیکھو. اگر یہی فلسفہ اللہ نے استعمال کیا ہوتا جب ہماری بارگاہ میں مانگو گے تب ہم دیں گے، اللہ بات ہے ہم تو تب تمہیں دے رہے تھے جو تم مانگنے کے لائق نہیں ہے، جو تم کو تبدیل کر رہے تھے کہ تم ہاتھ پھیلانے کے لائق نہیں تھے، تم زبان چلانے کے لائق نہیں تھے، تم کچھ کہنے کے لائق نہیں تھے. لہذا اگر احتیاط تمہیں معلوم ہے تو اس بات کا انتظار نہ کرو، پہلے وہ مانگے تب دے دو. معصوم آواز ہے اگر احتیاط معلوم ہے تو اس کو مانگنے سے پہلے ادا کر دو تاکہ تمہارے کرم کا زیادہ ہو رہے. سلام میں محمد اور معصومین نے کیسے کیسے عطا کیا ہے. ہم آرام میں کوئی چیز بانٹتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں تو اپنے بات میں نہیں ہوتا. جو اللہ نے ہمارے پاس اضافہ رکھا ہے وہی ہم بانٹتے ہیں، اپنا کوئی نہیں بانٹتے. اور اپنی طرف سے بانٹنے کے بعد انسان اس بات کی توقع کرتا ہے کہ یہاں سے لے جانے کے بعد دروازے سے لے کر کے گھر پہنچتے پہنچتے جو ملے اس کو بتاتے رہے فلاں صاحب سے لے کر آ رہے ہیں، تاکہ ہماری سخاوت کا چرچا ہو، تاکہ لوگوں میں اس بات کا اظہار ہو کہ فلاں صاحب بڑے داتا ہیں، فلاں صاحب بڑے عطا کرتا ہیں، فلاں صاحب بڑے کریم ہیں، فلاں صاحب بڑے مہربان ہیں. معصوم آواز دیتے ہیں اگر دینا سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو، ادا کرنا سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو. معصوم نے کیسے ادا کیا؟ معصوم گئے بیت الشرف میں گئے، تھیلیوں کو لیا اور لانے کے بعد سامنا نہیں کیا، پس پردہ سے آنے والے سائل کو
دے دیا. کسی نے کہا مولا یہ سامنے کیوں نہیں آئے؟ مولا نے آواز دیا میں نہیں چاہتا کہ جو میں دے رہا ہوں اس عطا کے بدلے میں اس کے چہرے پر کسی طریقے کی غیرت شرمندگی اور پشیمانی اس کے چہرے پر آ جائے اور وہ ہم کو دے کر کے شرمندہ ہو جائے پشیمان ہو جائے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ میری عطا کو دے کر کے وہ شرمندہ اور پشیمان ہو جائے. کیوں؟ اس لیے جب بندہ کسی غریب و نادار کو کچھ عطا کرتا ہے تو غریب کے ہاتھ میں بانٹ جاتا ہے دست پروردگار میں پہلے جاتا ہے. اگر اتنا ہی خیال ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ غریب تک بعد میں پہنچتا ہے پہلے خدا کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے. اگر اتنا خیال ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے شہر میں نہ کوئی غریب رہنے والا ہے نہ کوئی نادار رہنے والا ہے نہ کوئی مفلس رہنے والا ہے. کوئی ضروری ہے کہ ہم ہر آدمی کو سہیلیاں بانٹ دیں اور ہر آدمی کو فکس کر دیں کہ 1000 روپے آپ کو دیں گے 2000 روپے آپ کو دیں گے. نہیں, جب جس کے پاس جو کچھ بھی ہو ہمارے پاس اپنے علاقے کی ایک فہرست ہونا چاہیے. ہمیں خبر ہونا چاہیے کہ کون مستحق ہے کون نادار ہے کون غریب ہے, اس کو ضرورت کس چیز کی ہے, اس کو ضرورت کس حالات کی ہے. کسی کو ہو سکتا ہے کسی بچے کی فیس نہیں ہے, کسی کے پاس ایسے حالات ہو کہ سردیوں میں اوڑھنے کے واسطے لحاظ نہیں ہے, بچوں کو پہننے کے واسطے کپڑا نہیں ہے, کسی گھر میں ایسا ہوگا کہ کھانے کے واسطے غذا نہ ہوگی, کسی گھر میں ایسا ہوگا جو بچھانے کے واسطے بستر نہ ہوگا, کہیں ایسا ہوگا جہاں شادی کے مسائل ہوں گے, کہیں ایسا ہوگا جہاں پہننے کا مسائل ہوگا. ہمارے پاس ہر انسان کے پاس ایک مختصر سی معلومات ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی اہل خیر کرنا چاہے جو ہمارے ایمان میں ہے اس کو ہم اتنا ہم کریں, اور اگر کوئی اہل خیر کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کو صحیح حالات سے باخبر کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ غریب کا مال مالداروں تک پہنچ جائے اور غریب اپنی جگہ پر غریب رہ جائے. جب تک یہ توازن برقرار نہ ہوگا کبھی بھی غربت ہمارے ماحول اور معاشرے سے دور نہیں ہو سکتی ہے. غربت کو دور کرنا ہے تو اس بات کی فکر کرنا پڑے گا کہ غریبوں کا مال مستحقین تک پہنچا دیا جائے تاکہ غربت ہمارے علاقے سے برطرف ہو جائے. اس سوال میں محمد ہم لوگ جو ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تصدیق کرنے کی باری آتی ہے. کسی نے کہا کہ آپ فلاں صاحب تصدیق کرائیے آپ کو اہل سے, تو ہمارے پاس آئے آپ تصدیق کر لیجیے. میں نے دیکھا میرے بھائی ہیں میرے گاؤں کے ہیں میرے محلے کے ہیں, میں تصدیق نہ کروں گا تو سلام کرنا بند کر دیں گے, میں تصدیق نہ کروں گا تعلقات خراب ہو جائیں گے, میں تصدیق نہ کروں گا ناراض ہو جائیں گے. عزیزان محترم, بندے کی ناراضگی کا خیال بعد میں کرے, خدا کی ناراضگی کا خیال پہلے کرے. پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا واقعی یہ انسان مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے. اگر مستحق ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ تصدیق بھی کرے اور جہاں سے کچھ ملنے کا امکان ہے وہاں تک پہنچایا بھی جائے, اور اگر مستحق نہیں ہے تو ہم نے ایک دوسرے سے دلوانے کی کوشش کرے. شاید یہ وجہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب جب مولا کائنات کو منصب امامت ملا ظاہری طور پر خلافت کی ذمہ داری مولا کائنات کو ملی, اور پوری تاریخ خلافہ میں پوری تاریخ سربراہان مملکت اسلامی میں یہ منظر صرف آپ کو مولا کائنات کے حیات طیبہ میں ملے گا کہ مولا کائنات کے پاس جو کچھ بھی بیت المال میں جمع ہوتا تھا سب کے سناٹے میں یا خود یا اپنے نمائندگان کے توسل سے غرباء اور مساکین کے درمیان اس بیت المال کے سرمایہ کو تقسیم کر کے علی بن ابی طالب بیت المال میں جھاڑو لگا کر کے مصلی بچھا کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانہ ادا کرتا تھا. پروردگار جو ذمہ داری تمہیں دیا ہے علی نے اس ذمہ داری کو بہت خوبی انجام دیا. سوائے مولا کائنات کے بقیہ جتنے خلفاء گزرے ہر ایک نے بیت المال کو جمع کیا ہے, بیت المال کو بھرا ہے, بیت المال کو تقسیم کیا ہے, تو اپنے رشتے داروں اور قرابت داروں نے غرباء اور مساکین کا خیال بعد میں رکھا گیا. مولا کائنات جو سربراہ مملکت اسلامی ہوئے جناب عقیل جو مولا کائنات کے بھائی ہیں, مولا کائنات 4 بھائی ہیں اور چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا فاصلہ ہے. مولا کائنات سب سے چھوٹے ہیں, طالب, جعفر, عقیل اور مولا کائنات
علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی محمد والی محمد. مولا کائنات سربراہ ملت اسلامی ہوئے. جناب عقیل سب کے سناٹے میں مولا کائنات کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد جناب عقیل مولا کائنات فرماتے بھیا تم کو معلوم ہے کہ میرے گھر کی صورتحال کیا ہے. میں کثیر العیال ہوں, میرے بچے زیادہ ہیں, اور جو کچھ بیت المال سے ملتا ہے وہ ہمارے واسطے ناکافی ہوتا ہے, لہذا مجھے کچھ اور عطا کرو, مجھے کچھ اور عطا کرو, مجھے کچھ اور دو. یہ تو جناب عقیل تھے جنہوں نے مطالبہ کر لیا, ورنہ آج کے دور میں سربراہ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور بھائی اور بیٹے اور رشتے دار اور شراکتدار کہاں کہاں سے لوٹ کھاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. خالی رشتہ بتا کر کے, خالی شراکتداری بتا کر کے اگر کسی کو معلوم ہو جائے فلاں ایم کا نیتا ہے, کون پوچھنے جائے گا کہ آپ نے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا. یعنی لوٹ گسوٹ اچھی ہوئی ہے. لیکن جناب عقیل مولا کائنات کے بعد آنے کے بعد کہتے ہیں میں کسی کو یاد ہوں, آپ مجھے ایسا کیجیے. مولا کائنات جناب عقیل سے محض گفتگو ہے, سامنے آگ روشن ہے اور لوہے کی سلاخ رکھی ہوئی ہے. مولا کائنات نے لوہے کی سلاخ اٹھایا اور اس آگ میں ڈال دیا, اور یہ لوہے کی سلاخ جو ہے تھوڑی دیر تک آگ میں جلتے جلتے سرخ ہو گئی. تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے سلاخ اٹھایا اور جناب عقیل کی طرف آگے بڑھایا. جیسے ہی جناب عقیل کی طرف آگے بڑھایا ایک مرتبہ جناب عقیل فرماتے بھیا میں تمہارا سگا بھائی ہوں, تم مجھے آگ سے ڈرا رہے ہو, تم مجھے نقصان پہنچا رہے ہو, تم مجھے گرم پہنچانا چاہتے ہو. مولا کائنات نے فرمایا بھیا عقیل آپ کو اس دنیا کی آگ کا خوف ہے اور آپ مجھے جہنم کی آگ میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں. علی ایک لمحے کے بعد اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ کسی ایک انسان کو چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو ذرہ برابر اس کے حق سے زیادہ عطا کر دے. بھیا آئندہ مجھ سے کبھی اس بات کا مطالبہ نہ کیجیے گا. جو جس کا حق ہے, ہماری مملکت کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ میں نے اپنی مملکت میں آنے کے بعد, سربراہ بننے کے بعد, ذمہ دار مملکت بننے کے بعد کوئی ایک انسان ایسا نہ ملے گا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ جو میرا حق تھا مجھے نہیں ملا. جب مولا کائنات کے سناٹے میں جو روٹیوں کو توڑ رہے تھے تو کسی نے بڑھ کر آواز دی مولا آپ تو سربراہ مملکت تھے, آپ کے کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے, آپ دنیا کی طرح طرح کی غذا کی غذاؤں کو استعمال کریں, یہ جو کی سوکھی روٹیوں کو اپنے گھٹنے سے توڑ رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں. علی نے آواز دیا میں نے جو کی سوکھی روٹی اس وقت کھایا ہے جب علی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے حدود مملکت میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ جو کی روٹی بھی نصیب نہ ہوئی. سربراہ مملکت بن جانے کے بعد اپنے رشتے داروں کو, اپنے قرابت داروں کو, اپنے چاہنے والوں کو مارتا کر دینا سب کو آتا ہے. جو کی سوکھی روٹی پر زندگی بسر کر دینا یہ علی بن ابی طالب کا امتیاز ہے. سلام محمد اور جب بندہ ایسی باتوں باقیدہ زندگی گزارتا ہے تو بندے کی اولاد کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ بتاؤ کیا میں نے دین میں کوئی ترمیم کیا ہے, کیا میں نے کسی کی حکومت چھینا ہے, کیا میں نے کسی کا مال ضبط کیا ہے, کیا میں نے کسی کو ستایا ہے, کیا میں نے کسی کو پریشان کیا ہے, کس بنیاد پر میرے خون کرنے پر آمادہ تیار, کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. حسین بن علی نے میدان کربلا میں آخری مرتبہ اتمام حجت کرتے ہوئے فوج دشمن کو جب خطاب کرنا چاہا تو ایک مرتبہ پسر خان کو خطاب کر کے آواز دیا پسر خان میں تیرے لشکر والوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, لہذا اس شادیانوں کو بند کرا دیا تاکہ میری آواز لشکر کی انتہا تک جو انسان ہے وہاں تک پہنچ جائے. پسر صاحب نے اشارہ کیا, شادیانوں کی آوازوں کو بند کرا دیا. حسین مظلوم نے آواز دیا پسر صاحب ابھی تیرے لشکر کے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے, اس کو بھی بند کرا دیا. پسر صاحب نے بڑھ کر آواز دیا حسین جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا, میرے اختیارات میں جانوروں کی آوازوں کو بند کرنا نہیں ہے. تو حسین نے آواز دیا یہ اختیار مجھے حاصل ہے.
یہ امتحان اللہ نے مجھے دیا ہے. ارے مرتبہ حسین ابن علی نے اشارہ کیا, جانوروں کے ہنہنانے کی آواز بلند ہوئی, اور جب یہ آواز ساکت ہو گئی تو مرتبہ حسین نے فوج یزیدی کو خطاب کر کے آواز دیا, فوج یزید میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں, جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے, جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے, تاکہ روز قیامت یہ بہانہ نہ ملے کہ میں حسین کو پہچانتا ہی نہیں تھا, ورنہ اگر پہچان لیتا تو ہر دن ان کا دوبارہ آمادہ اور تیار نہ ہوتا. حسین نے آواز دیا, میں رسول کا نواسا ہوں, میں فرزند فاطمہ ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں حسن ابن علی کا بھائی ہوں. یہ بتاؤ تم میرے قدر پر آمادہ ہو تو میری خطا ہے. میں نے دین میں تبدیلی کیا, میں نے حلال کو حرام قرار دیا, میں نے حرام کو حلال قرار دیا, میں نے کسی کا مال غصب کیا ہے, میں نے کسی کو ستایا ہے, میں نے کسی کو پریشان کیا ہے. فوج دشمن سے ایک آواز آئی, وہ حسین تمہیں قتل کیا جا رہا ہے تو تمہارے باپ کی عدالت میں اور تمہاری باپ کی نفرت میں. حسین تم اتنے باپ کو پاکیزہ کردار کے حامل ہو, تم نے اتنی باپ کو پاکیزہ زندگی گزاری ہے کہ تمہاری زندگی میں دنیا کا دشمن بدترین دشمن بھی اگر عیب تلاش کرنا چاہے تو تلاش میں کرتا ہے. جب حسین اپنی صداقت کا اعتراف کرا چکے, حسین نے اپنی پاکیزگی کا اعتراف کرا چکے, تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے تلوار کو نکالا, اور نکالنے کے بعد فرماتے تم نے مجھ کو مجبور سمجھا ہے, تم نے مجھ کو بےکس سمجھا ہے, تم نے میرے اکبر کو مارا, مجھ سے بےکس ہو گئے, تم نے میرے عباس کو مارا, میں مجبور ہو گیا, تم نے میرے چاہنے والوں کو مارا, تم نے مجبور ہو گیا. نہیں, میرے اندر اتنی طاقت پائی جاتی ہے. ارے مرتبہ حسین نے ذوالفقار کو نکالا, اور نکالنے کے بعد فوج دشمن پر حملہ کرنا شروع کیا. کبھی میمنہ پر حملہ ہو رہا ہے, کبھی میسرہ پر حملہ ہو رہا ہے, کبھی قلب لشکر پر حملہ ہوتا جا رہا ہے, اور حسین حملہ کر رہے ہیں, اور فوج یزید کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے, اور ایک آواز آ رہی ہے, الامان الامان الحفیظ الحفیظ. حسین امان چاہتے ہیں, حسین پناہ چاہتے ہیں, اور حسین حملہ کرتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کو مارا, میرے بازو کو کھڑا کر دیا, میرے چاہنے والوں کو چھین لیا, میں مجبور نہیں ہوں. حسین حملہ کرتے جا رہے تھے کہ بدلا حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی, حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے, ہم سب کے جوہر. اور حسین ابن علی نے مشیت کا حکم ملنے کے بعد اپنے ذوالفقار کو نیام میں رکھا, اور رکھنے کے بعد سر کو جھکا کر کے کچھ زلزلہ پر بیٹھ گئے, اور بھاگی ہوئی فوج سمٹنے لگی. کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی پتھر مار رہا تھا, اور حسین ابن علی کچھ زلزلہ پر ٹکرانے لگے. اور تھوڑی جگہ گزری تھی کہ حسین فرزند فاطمہ کچھ زلزلہ سے زمین پر آیا, اور زمین پر آ رہا تھا کہ مطلب شمر آگے بڑھا, اور چاہا کہ سر و تن میں جدائی کرے, کبھی آگے بڑھتا ہے, کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے, کبھی آگے بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. پیچھے بڑھ کر آواز دے, شروع تجھے کیا ہو گیا ہے, سر و تن میں جدائی کیوں نہیں کرتا ہے. ایک مرتبہ شمر آواز دیتا ہے, جو مناظر میں دیکھ رہا ہوں تو تم نہیں دیکھ رہے ہو. اے شروع تو کیا دیکھ رہا ہے. شمر کہتا ہے میں سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہوں تو کبھی رسول آ جاتے ہیں, کبھی علی آ جاتے ہیں, کبھی فاطمہ آ جاتی ہے. اے شمر میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا. جزاکم اللہ خیر الجزاء. یہ مصیبتیں, یہ مسائل حسین ابن علی نے برداشت کی ہے, لیکن آل حسین نے, خانوادہ حسین نے کتنے مسائل برداشت کیے, اس کا اندازہ تاریخ کی اس مرحلے پر اندازہ ہوتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے قیدی بنا کر کے لے جایا جا رہا ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ اہل حرم کو قیدی بنا کر کے کربلا سے قافلہ آگے بڑھا. ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا, ایک مقام پر قافلہ رکا ہوا تھا کہ مرتبہ شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کو اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ تماشائی تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں, ان میں کچھ ایسے پائے جاتے ہیں جن کے دلوں میں ہماری محبت پائی جاتی ہے. ایک مرتبہ جوان سکینہ نے جناب زینب سے آواز دے کہ اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑے سے پانی کا مطالبہ کر دوں. اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑے سے پانی کا مطالبہ کر دوں. ایک مرتبہ اس تماشائیوں میں ایک عورت آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد پوچھا بیوی یہ بتاؤ یہ بچی کیا مانگ رہی ہے. ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے یہ بچی بہت دنوں سے پیاسی ہے, پانی کا مطالبہ کر رہی ہے, چاہتی ہے اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو شاید تجھے بھاگا ہو جائے. بیوی نے سنا, تاریخ کہتی بیوی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی, جا کر ایک کوشے میں گئی اور جانے کے بعد ایک کوزے میں تھوڑا سا پانی لیا اور لے کر کے آئی بیوی
پینے کے بعد ہمارے حق میں دعا کر دے. پانی پیے اور پانی پینے کے بعد ہمارے حق میں دعا کر دے. اتنا سننا تھا شہزادی زینب نے جناب سکینہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. اے بیٹی پانی بعد میں پینا, پہلے اس کے حق میں دعا کر دو. ایک مرتبہ جناب زینب بولی بی بی یہ بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے؟ ایک مرتبہ محترمہ فرماتی بی بی اس بچی سے کہیے میرے حق میں دعا کر دے جیسے اس کو اللہ نے یتیم کیا ہے میرے بچوں کو یتیم ہے. بچی سے کہیے میرے حق میں دعا کرے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے, جیسے یہ حسین ہوئی ہے, جیسے یہ قیدی بنائی ہے. ہمارے بچے یتیم و حسین اور قیدی نہ بنے. ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو بنا کے پروردگار ہم زمانہ ہی آ گئے ہماری غربت کا واسطہ دیا جاؤ. پروردگار جیسے مجھے یتیمی عطا کی گئی ہے اس کے بچوں کو یتیمی نہ دی جائے. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز ہے اے بی بی یہ بتاؤ تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ وہ دعا کہتی ہے اے بی بی دعا کرتی ہے مجھے مدینے جانا نصیب ہو. جیسے جناب زینب نے مدینے کا نام سنا ایک مرتبہ دل میں اقرار ہو گیا. اے بی بی یہ تو بتاؤ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ محترمہ کہتی ہے میں مدینے جانا چاہتی ہوں, میرا آقا حسین وہاں رہتا ہے, میری شہزادی زینب وہاں رہتی ہے. ایک مرتبہ زینب نے آواز دیا اے بی بی اتنا بتاؤ اگر اپنے آقا حسین کو دیکھو گی اپنے شہزادی زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی یا نہ پہچانو گی؟ محترمہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر گزارتی بی بی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ میرے آقا ہے, یہ میری شہزادی ہے, میں ان کے گھر میں پروان چلی ہوں, میں اپنے آقا کو نہ پہچانوں گی, میں اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں گی. اتنا سننا تھا ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹا دیا اور آواز یہ ام حبیبہ تم نے کہاں پہچانا؟ وہ تیرا چوتھے لوگ رہتا تھا تیرے آقا کا تھا اور یہ زینب ہے. ام حبیبہ جان اے بی بی یہ کیا ہوا؟ زینب نے آواز دی اے ام حبیبہ میرا گھر کا بلا گزر گیا, میرا بھیا مارا گیا, عباس مارے گئے, اکبر قربان کر دیے اور اے ام حبیبہ ہمیں قیدی بنا کر کے کربلا سے لے جایا جا رہا ہے اور آگے آگے بلا دی. اے تماشائیو تماشا دیکھو یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, یہ ہماری قوم کی ہے. سيعلم الذين ظلموا أي إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي حق الزهراء وأبيها ووالدها پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس مختصر کی ادا قبول. ہم سب کی دین و دنیا کی حاجات کو پورا فرما, ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کو تعلیمات اسلامی پر عمل کرنے کی توفیق دے. پروردگار ہم سب کو اپنے ہمسائے اپنے پڑوسی اپنے شہر کے مستحقین و غربا مساکین کے احوال کو دریافت کرنے کی صلاحیت عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کامل و عاجل عنایت فرما. ہمیں جو لوگ حج وزارات کے مستحق ہیں وہ حج وزارات سے مشرف فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا مدارات جنت البقیع کو آباد فرما. جس قرآن اسلام کو نابود فرما. محبان آل محمد جہاں کہیں بھی ہم کے جان مال عزت و آبرو کا تحفظ فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.